الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب انشاءاللہ ہم سورۃ فاتحہ کا آغاز کرنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کی فضیلت کو ضرور دیکھیں گے. اس سورت کا نام سورۃ فاتحہ ہے. فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو. چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی گئی اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نمازوں میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے. اس کا نام ام الکتاب بھی ہے. جمہور یہی کہتے ہیں. ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین پوری سورت تک. یہی سورت ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے. اس سورت کا نام سورۃ الحمد اور سورۃ الصلاۃ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. پوری حدیث تک. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے، اس لیے سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے. اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے. دارمی میں ہے حضرت ابو سعید سے مرفوعاً روایت ہے سورت فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے اور اس کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا وہ اچھا ہو گیا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے. ابن عباس اسے اساس القرآن کہتے تھے یعنی قرآن کی جڑ یا بنیاد، اور اس سورت کی بنیاد آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مختلف اقوال اور سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت کی مستقل آیت ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے. تمام کوفی قاری اور صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت اور پچھلے بہت سے بزرگ اسے سورہ فاتحہ کی اول کی ایک پوری اور مستقل آیت کہتے ہیں. بعض اسے اس کا جز مانتے ہیں اور بعض سرے سے اس آیت کو اس کے شروع میں مانتے ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان میں سے ایک آیت ہے. اسی کا نام 7 مثانی ہے. یہی قرآن عظیم ہے. یہی ام الکتاب ہے. یہی فاتحۃ الکتاب ہے. دارقطنی میں بھی اسی مفہوم کی ایک حدیث ہے اور وہ قول امام دارقطنی اس کے سب راوی ثقہ ہیں. بہقی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 مثانی کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہے اور بسم اللہ اس کی 7ویں آیت ہے. اس کا ایک صحیح نام 7 مثانی بھی ہے اس لیے کہ یہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے. ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے. مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ام القرآن کے بارے میں فرمایا یہ ام القرآن ہے. یہی 7 مثانی ہے. یہی قرآن عظیم ہے. ایک اور حدیث میں یہی ام القرآن ہے. یہی فاتحۃ الکتاب ہے. یہی 7 مثانی ہے. تفسیر مردویہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کی 7 آیتیں ہیں.
مسند احمد میں حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا، حضور میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ کے رسول جب تمہیں پکارو تم جواب دو۔ اچھا سنو، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتا دوں گا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کا وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا، سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے، یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا۔ اسی طرح کی یہ روایت صحیح بخاری، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی دوسری سندوں کے ساتھ ہے۔ موطا مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کو آواز دی، وہ نماز میں مشغول تھے۔ فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس وقت مسجد سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ فرمایا، میں چاہتا ہوں مسجد سے نکلنے سے پہلے تجھے ایسی صورت بتاؤں کہ تورات، انجیل اور قرآن میں اس کی مثل نہیں۔ اب میں نے اپنی چال سست کر دی اور پوچھا، حضور وہ صورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کے شروع میں تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، پوری صورت تک۔ آپ نے فرمایا، یہی وہ صورت ہے، سبع مثانی، قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا۔ اس حدیث کے آخری راوی ابو سعید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، ایک ایک حرف پر نور ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو؟ فرمایا، پھر بھی چپکے چپکے پڑھ لیا کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر دیا ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے فوضوا الی عبدی، یعنی میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ پھر بندہ ولضالین تک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور یہ جو مانگے گا وہ اس کے لیے ہے۔ نسائی میں یہ روایت ہے۔ بعض روایات کے الفاظ میں کچھ تبدیلی بھی ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔